اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں سے خاص طور سے یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے اس کو اپنا کلچر، اپنی تہذیب نہیں چھوڑنی چاہیے، اور دوسرے کلچر کو، دوسری تہذیب کو نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن آج کل کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ یورپین تہذیب کو اور یورپین کلچر کے اپنانے کو یہ ترقی سمجھتا ہے، اس میں وہ اپنی عزت سمجھتا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یورپین تہذیب اور یورپین کلچر کے دیکھا دیکھی ہی بہت سارے لوگ اپنے پروگراموں میں، شادی وغیرہ کے اندر، عقیقہ اور ولیمہ کی دعوتوں میں بفے سٹائل ڈیننگ کا انتظام کرتے ہیں، بفے سٹائل میں کھانا وغیرہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو چیز ہے، بفے سٹائل میں کھانا کھانا، جس میں ایک ٹیبل وغیرہ پر کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جس کو جو ڈش کھانی ہے وہ اپنے پلیٹ میں لے کر کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ بیٹھ کر، تواضع کی ہیئت پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر، زمین پر دسترخوان بچھا کر، بغیر کسی چیز کا سہارا لے کر کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن یورپین تہذیب کے دیکھا دیکھی پہلے لوگوں نے ٹیبل کرسی کو اپنایا، اب اس سے بھی آگے بڑھ کر بفے سسٹم پر یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس طرح کی دعوتیں آرگنائز کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ سنت کے مطابق دعوت کا پروگرام کیجئے، تاکہ آنے والوں کو بھی سنت کی خلاف ورزی کا گناہ نہ ہو، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب ان کو حاصل ہو جائے۔ آج بھی ہمارے دیہات کے علاقوں میں جہاں پر دعوت وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے، زمین پر بیٹھ کر، زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھایا جاتا ہے۔ لیکن عموماً شہروں وغیرہ کے اندر جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہیں، وہ لوگوں کے دیکھا دیکھی اور اپنے آپ کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے، چونکہ وہ یورپین تہذیب کو اور یورپین کلچر کے اپنانے کو وہ عزت سمجھتا ہے، تو یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بفے سسٹم وغیرہ کا انتظام اپنی دعوتوں میں کرتے ہیں۔ تو ایسی دعوتوں کے اندر خاص طور سے مقتدی لوگوں کو، جو کہ قوم کے رہبر اور رہنما ہیں، اور دیندار طبقے کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تو پیار و محبت سے ان دعوت کو آرگنائز کرنے والوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اس طرح سے سنت کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر وہ نہ مانیں تو پھر اس طرح کی دعوتوں میں آپ شرکت نہ کریں۔ جیسے اگر نکاح کے مجلس ہیں تو نکاح وغیرہ کے اندر آپ جا کر ان کی ملاقات کر کے آ جائیے، آپ کو وہاں پر کھڑے رہ کر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کھڑے رہ کر کھانا یہ صحیح نہیں ہے، کھڑے رہ کر کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یشرب الرجل قائما قال قتادہ فقلنا فالاکل فقال ذلك اشر واخبث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کھڑے رہ کر پانی پینا تو چلو برا ہے، لیکن کھڑے رہ کر کھانا کھانا اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے رہ کر کھانا کھانا یہ تو زیادہ اشر اور اخبث، زیادہ برا ہے کھڑے رہ کر پانی پینے کے بھی مقابلے میں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس طرح کی دعوتوں وغیرہ سے بچنا چاہیے جہاں پر بفے سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے شروع میں ٹیبل کرسی کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی علماء کرام سختی کے ساتھ منع کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور اس کو تکبر کی نشانی کہا گیا ہے۔ لیکن جب یہ چیز اتنے عام ہو گئی کہ صرف اب یہ متکبر لوگوں کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ عام لوگوں کے اندر بھی اس کا رواج ہو گیا، تو اس کے اندر تھوڑی سی سہولت آ گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اب ایک جگہ پر سب لوگ ہال کے اندر بیٹھ کر، ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور کوئی آدمی نیچے بیٹھ کر اگر کھانا کھاتا ہے تو سب لوگ اس کو دیکھیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یا پھر چلنے پھرنے والے لوگ اس کو تکلیف دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر آپ کھانا کھا لیجئے، لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر کوئی کھڑے رہ کر کھانا کھاتا ہے تو اب اس کو کیا کہا جائے؟ اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اسلامک تہذیب کو، اسلامک کلچر کو اپنانا چاہیے، اور اس طرح سے یورپین تہذیب کے دل دادا نہیں بننا چاہیے۔ اور اس حدیث شریف کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کس قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، کس کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، کس کی سنسکرتی کو اپنا رہے ہیں۔ تو آپ خود یہ بات پر غور و فکر کر لیجئے کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کا حشر بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ اگر نہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی اغیار کی تہذیب کو نہ اپنائیں،
اور اپنی تہذیب پر قائم و دائم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔